بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، سب سے زیادہ جو شکایت آ رہی ہے یا سوالات کی جا رہے ہیں وہ غزل کی تشریح کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے۔ نظم کا عنوان ایک ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس لیکچر موجود ہے، اور غزل میں چونکہ زندگی کے تجربات ہوتے ہیں اور اس لیے غزل کا کوئی ایک عنوان نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ زندگی کی ایک حقیقت پہلے شعر میں بیان کی گئی ہو اور دوسرے شعر میں دوسری۔ میر تقی میر کی یہ غزل ہے، اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اگر اس غزل کو آپ سمجھ لیں گے غور سے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے جو اس لیکچر سے پہلا لیکچر تھا اس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی۔ اس میں لفظ ہے تاجوری۔ تاجوری سے مراد بادشاہت، اور اس سے مراد صرف بادشاہت نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی تکبر میں آ گیا ہے، دولت کی وجہ سے آ گیا ہے، تعلقات کی وجہ سے آ گیا ہے، حکومت کی وجہ سے آ گیا ہے، تو اسے تاجوری ہی کہیں گے۔ جس سر کو غرور آج ہے، یا سر سے مراد کیا ہے، ذہن، یعنی جس کے ذہن میں بھی تکبر آ گیا ہے کسی بھی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری نوحہ کہتے ہیں مرنے والے کے لیے رو کر کچھ کہنا، شعر کہنا، وہ کیا ہے نوحہ۔ ایک ہوتا ہے مرثیہ، یعنی جو بندہ مر جائے یا شہید ہو جائے اس کے بارے میں اشعار کہنا کہ جس میں اس کی شخصیت بھی ساتھ ساتھ بتائی گئی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے مصائب بھی بتائے گئے ہوں۔ اور نوحہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں اس کی مصیبتوں کو یاد کر کے رویا جائے۔ ٹھیک ہے، نوحہ گری کا مطلب یہ ہے رونا پیٹنا۔ یہاں پہ اس کا مطلب رونا پیٹنا، یعنی سدا حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جس کو جو بھی شان مرتبہ ملا ہے وہ عارضی ہے۔ تو یہاں آج اور کل سے مراد ہے یعنی پچھلا دور اور موجودہ دور، یعنی ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ایسی ایسی اقوام گزری ہیں کہ جن کی بلڈنگز، جن کی بنائی ہوئی عمارتیں آج بھی پتہ دیتی ہیں کہ وہ کس قدر قدرت رکھتے تھے، کس قدر امیر تھے، کس قدر انہیں حکومت حاصل تھی، وسائل ان کے پاس کتنے تھے۔ لیکن آج بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں کہ جن کے بنانے والے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک کائنات کا اصول بیان ہو رہا ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت۔ آفاق افق کی جمع ہے۔ افق کہتے ہیں اس کنارے کو جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ملے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ افق کی جمع ہے آفاق، یعنی کائنات، یہ جہان۔ ٹھیک، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے، اس کو بتا دیا ہے کہ ایک یہ راستہ ہے جو اچھائی کا ہے، ایک یہ راستہ ہے جو برائی کا ہے۔ اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو زندگی بہتر ہوگی، آخرت میں بہتر ہوگی۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یہاں پہ چونکہ انسان جب آتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جب وہ اپنے اختیار کا استعمال غلط کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میر کہہ رہے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اسباب یعنی ساز و سامان۔ ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی کی حالت میں گئے ہیں، تقوی کی حالت میں گئے ہیں، نیکی کی حالت میں گئے ہیں، ورنہ یہی ہوا ہے کہ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ کوئی جھوٹ میں پھنس گیا،
کوئی بدکاری میں پھنس گیا، کوئی غفلت میں پھنس گیا، کسی کو دولت کی آزمائش آن پڑی، ٹھیک، تو وہ راستے سے بھٹک گیا۔ ابھی دیکھیں جو اگلا شعر ہے وہ پچھلے دونوں اشعار سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ غزل ہے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، اس میں ایک لفظ ہے داور، ایک لفظ ہے دائرہ، ٹھیک، ایک لفظ ہے مدور، ٹھیک۔ دائرہ یعنی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک کا سفر، یہ ہے دائرہ، یہ نقطہ ہے اور اس سے یہ ہو گیا دائرہ، ٹھیک۔ مدور وہ چیز جو گول ہو، داور کہ جو کسی چیز کے آغاز سے لے کر انجام تک اسے لا سکتا ہو، اسے کہتے ہیں داور۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ داور محشر، لفظ ہے حشر، حشر کا مطلب ہے کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا کرنا، اسے کہتے ہیں حشر۔ جیسے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فحشر فنادا، پس اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار اٹھا، انا ربکم العالی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یا قرآن مجید میں ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب میر تقی میر نے پہلے دو اشعار میں تو آفاقی بات کی ہے، یونیورسل سچائیاں بیان کی ہیں، آفاقی سچ، ٹھیک۔ اس میں اب وہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اب ایک لفظ ہے داد، داد کا مطلب یہ ہے سپورٹ کرنا، مدد کرنا، ساتھ ساتھ چلنا، وہ بات کے ذریعے سے ہو پھر بھی داد۔ جیسے ہم جب کوئی شعر سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اسے حوصلہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں داد۔ اور بے داد اسے کہتے ہیں جو تنہا چھوڑ دے، جو آپ کی کسی بات کی پرواہ نہ کرے۔ تو بیداد گر فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ظلم و ستم کرنا، توجہ نہ دینا۔ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، بظاہر تو ہم یہی کہتے ہیں محبوب سے کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں سے کوئی نہ کوئی ایسا شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے کہ میری طرف توجہ نہیں کی۔ مثلا والدین ہیں، وہ اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، جیسی میں نے تربیت کی تھی ویسا مجھے صلہ نہیں ملا، ٹھیک۔ اسی طرح سے بھائی کو بھائی سے شکوہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ان زخموں کا حساب لوں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو تلوار کا زخم ہے یہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اور سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو ہم زبان کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ، اس شعر کی تشریح میں نے آپ کو کلاس روم میں بتا دی تھی، کمال کا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں وہ پٹھان کی طرح وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا سانس لوگ کہتا ہے ہاں وہ لے لیا، وہ والی سانس نہیں۔ یہاں سانس سے مراد یہ ہے کہ بہت احتیاط کرو، کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کارگاہ کہتے ہیں کارخانہ، کار کا مطلب کام، گاہ کا مطلب جگہ، فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں فیکٹری، ٹھیک ہے۔ شیشہ گری، شیشہ بنانے کا کارخانہ، یعنی یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے شیشہ بنانے کا کارخانہ ہو۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بہت آہستہ سے اسے ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پوری دنیا شیشہ کے کارخانہ کی طرح ہے، لہذا بولنا ہے تو احتیاط سے بولنا، چلنا تو احتیاط سے، یہاں تاکہ سوچنا ہے تو بھی احتیاط سے سوچنا ہے،
کیونکہ اگر ہم سوچنے میں بے احتیاطی کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ سوچنے میں بے احتیاطی کریں گے تو عمل میں بھی بے احتیاطی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی حساسیت بتائی گئی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہارا حساب لیا جائے گا. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ٹھیک، یہ آزمائش کی بات ہے. تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے. جگر سوختہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ساخت، اس کا مطلب ہے بناوٹ. کیا مطلب ہے جی؟ بناوٹ. اور ایک ہے سوخت. سوخت یعنی جلانا، جلن، اسی سے ہے سوزش. سوزش. ٹھیک ہے. جگر سوختہ جلا ہوا جگر. اب جلے ہوئے جگر سے کیا مراد ہے؟ جلے ہوئے جگر سے مراد یہ کہ غم سہ سہ کے، لوگوں کے تانے سہ سہ کے، لوگوں کی باتیں برداشت کر کے، اور زندگی کے کڑوے جو تجربات ہیں ان کی وجہ سے میر کہہ رہے ہیں کہ تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے. جو پرانی جو اردو ہے اس کے یہ لفظ ہیں تکمیر جگر سوختہ. یہ بہت جلد آپ خبر لیں کبھی، یعنی ایک نظر جیسے آپ کہتے ہیں، ایک نظر تو میری بھی خبر لے لے کہ جس کا جگر جلا ہوا ہے. کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. سحر یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے سحر، اس کا مطلب ہے جادو، اور ایک ہے سحر، اس کا مطلب یہ ہے صبح سے پہلے کا وقت. صبح صادق ہونے سے پہلے کا وقت کیا کہلاتا ہے؟ سحر. اور اگر زیر آ جائے تو یہ ہے سحر. اور چونکہ جیسے جیسے دن قریب آتا جاتا ہے اور چراغ بجھانے کا وقت آ جاتا ہے، میر کہہ رہے ہیں کہ میری حالت اس وقت وہی ہے جو آخری شب کا چراغ ہو. ٹھیک ہے، یعنی صبح قریب ہو. اور یہاں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں زندگی کے آخری لمحات میں سے گزر رہا ہوں، اب تو میری خبر لے لے. اور یہ میر کی اپنی بات نہیں ہے. اور شعر کو ہم پسند اسی لیے کرتے ہیں کہ جن تجربات میں سے ہم گزرتے ہیں، ہم ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم ان مراحل میں سے گزر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کی غزل آپ کی ہو گئی میر تقی میر کی. اس کو ہم نے جو حصوں میں تقسیم کیا اس لیے تاکہ آپ کو نمونے کے طور پہ بتا سکیں کہ شعر کی تشریح کیسے کی جاتی ہے. شعر کی تشریح کیسے کی جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا. غزل کے لیے باقی انشاءاللہ